افواج پاکستان کو جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے سلوٹ. نریندر مودی صاحب انڈین را فیل. ادھر سے ان کو خوف ہے پاکستان کی فضائیہ کا. پاک افواج نے انڈیا کا منہ کالا کیا, 972 ملین ڈالر کا نقصان کیا. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. ہم امن کے خواہاں ہیں مگر ظلم کے خلاف. گر جنگ لازمی ہے تو جنگ ہی صحیح. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. ابھی تک جو پاک بھارت کے معاملات چل رہے ہیں, اس جنگ کا آغاز تو بھارت نے کیا ہے لیکن اس کا اختتام پاک فوج کی تلواریں کریں گی, یہ پیغام آیا ہے پاکستان کی طرف سے. اور اس وقت پاکستان کی جتنی بھی فورسز ہیں, جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ سبھی ایک پیج پر ہیں. اس حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی کیا, اس کا اعلامیہ بھی سامنے آ گیا. ان بیٹس پر بات کرتے ہیں. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان ہے, تجزیہ کار بھی ہیں, فیاض الحسن چوہان صاحب نے. بہت شکریہ چوہان صاحب. ابھی تک کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور جو رسپانس آیا ہے ہماری فورسز کی جانب سے, اس پر آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آج پوری 25 کروڑ عوام کی طرف سے افواج پاکستان کو جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے سلوٹ, دونوں ہاتھوں سے. اور یہ اکیلا میری طرف سے نہیں ہے, یہ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے, پاک فضائیہ کے, پاک افواج کے, اور تمام ان جوانوں اور افسروں کو کہ جنہوں نے پوری رات پہرا دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو اور 25 کروڑ پاکستانیوں کو پرسکون نیند سونے دیا. بالکل ایسے. اور پورے پاکستان کی, ریاست پاکستان کی, جغرافیہ پاکستان کی عزت, وقار, ڈگنیٹی کا جنا وہ پہرا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب دعویٰ کر بیٹھے تھے, اعلان کر بیٹھے تھے, 22 تاریخ کو وقوع ہوا جھوٹا فالس فلیگ آپریشن. اگلے دن جناب یہ بہار میں بہت بڑا جلسہ کرنے گئے تھے, ادھر آپ کا مڈ ٹرم الیکشن تھا. وہاں تقریر میں جب پبلک سامنے ہو نا, تو میں ایک سیاستدان ہوں, مجھے پتہ ہے کہ جب عوام سامنے ہو تو بڑی مشکل سے سیاستدان اور جو لیڈر ہوتا ہے نا, اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے. اس نے بڑک مار دی کہ ہم جناب بدلہ لیں گے ہر حال میں. اب وہ بڑک جو ماری تھی وہ اس کے جناب پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی تھی. 15 دن ہو گئے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ان کو MI6 نے رپورٹ دی, برطانوی ایجنسی نے, کہ پنگا مت کرنا, یہ جنرل حافظ سید عاصم منیر جو ہے نا یہ بڑا ڈاڈا آدمی ہے, پاک فوج جو ہے نا بڑی پروفیشنل ہے. ان کو نیو یارک ٹائم نے بتایا, ان کو ان کی اپنی ایجنسیز نے جو نیوٹرل ایجنسیز تھی را کے علاوہ, انہوں نے سب سمجھایا, بتلایا. ان کو ان کے جو مختلف افواج کے جو ہیڈ تھے, ایئر فورس سے لے کے, نیوی سے لے کے, آرمی کے, سب نے سمجھایا کہ نہ کرو مودی جی, یہ آپ نے فضول کا پنگا لے لیا. لیکن اب وہ ضد تھی اس کی, اوپر سے انڈین میڈیا اس نے انت ڈالی ہوئی تھی. تو جناب اینڈ کیا نکلا کہ آج رات کو 2 بجے اپنی اعلیٰ اور عرفہ غلیظ ذلیل روایات کو زندہ اور تابندہ کرتے ہوئے 71 کی طرح, 65 کی طرح, 2019 کی پلوامہ کی طرح, یہ آدھی رات کی انہوں نے جناب میزائلز کے ذریعے سے اٹیک کیا. لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے, نبی پاک کے صدقے, اللہ پاک نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا, سرخرو کیا. 5 طیارے ان کے مارے گئے ہیں, اور 6 یا 7 کا ابھی فگر چل رہا ہے کہ 7 بھی ہو سکتے ہیں, 6 بھی ہو سکتے ہیں. 5 کنفرم, 3 را فیل, انڈین را فیل وہ ہوئی. اس کے اور ایک مگ طیارہ, ایک جناب آپ کا SU-30. اور ایسا بدنام زمانہ جناب یہ انڈین فوج اور افواج پاکستان نکلی, ان بیچاروں کی انڈسٹری کا بھی بیڑا غرق کر دیا. وہ مگ طیارے رشین انڈسٹری ہے جناب ویپنز کی, وہ بیڑا غرق ہو گئی. رافیل جناب آپ کے فرانسیسی جناب, وہ ان کے شیئرز گر گئے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل حافظ سید عاصم منیر کی قیادت میں اللہ پاک کے کرم سے پاکستان سرخرو ہو گیا. یہ آپریشن سندور کرنے آئے تھے,
اور پاک فوج کے ہاتھوں آپریشن سہاگ رات بنا کے جناب واپس چلے گئے. یہ ٹوٹل ان کی. اچھا چوہان صاحب کہتے ہیں کہ دشمن بھی دعا کرنی چاہیے, اگر اللہ تعالیٰ انسان کو دینا تو وہ بھی ظرف والا دینا چاہیے. تو یہ تو ہمارا دشمن تو بڑا ہی کم ظرف ہے. آپ نے کہا 2 بجے اور بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہمیشہ رات کی تاریکی میں حملہ کیوں کرتا ہے بھارت؟ اس کو کیا پاکستانی فوج سے اتنا خوف ہے, اتنا ڈر ہے کہ روشنی میں نہیں کرتا؟ انڈر پریشر ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں. اچھا. اب کرکٹ کا میچ ہے نا, وہ بدقسمتی سے پچھلے کوئی 15-20 سال سے نا, وہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے نا, وہ انڈین کرکٹ ٹیم کے جو ہے نا وہ پریشر میں آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے, ایک سائیکولوجیکلی. بالکل ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی جنگ کے حوالے سے انڈین افواج سائیکولوجیکلی پچھلے 20-25 سالوں سے پاکستان کی فوج کے جو ہے نا انڈر پریشر ہوتی ہیں. ڈر کے مارے, خوف کے مارے, نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ان کے دلوں میں پاک فوج کا, پاک فضائیہ کا اور جناب نیوی کا ایک ایسا دبدبا, شبشبا اور دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ مقابلہ کر ہی نہیں پاتے. اب دنیا کا سب سے بہترین طیارہ جو ہے نا رافیل ہے, ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا ٹکے ٹوکرے کا نہیں رہا. کیوں؟ اندر سے ان کو خوف ہے پاکستان کی فضائیہ کا, اندر سے ان کو ڈر ہے ان کے فوجیوں اور ان کے افسروں. ان کا ایک ایئر وائس مارشل تھا, اس کا میں صبح انٹرویو دیکھا, اس نے آج سے 4 دن پہلے منع کر دیا تھا مودی سرکار کو, بندے کے پتر بنو, نہ پنگا کرنا پاکستان سے, پاکستان کی فوج اور خصوصاً ایئر فورس. وہ بہت پروفیشنل, بہت سٹرونگ, بہت پیشہ ور اور بڑی جرأت اور ٹیکنالوجی سے بھرپور ہے. ہماری فضائیہ دور دور تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی, نہ ہمارے فضائی اسکواڈرن لیڈر, نہ پائلٹ, نہ جناب ہمارے باقی سپاہی اور فوجی. انہوں نے نہیں مانا. تو یہ مینٹلی جو نا یہ اوور ایب ہے, یہ اللہ پاک کا کرم ہے, یہ اللہ پاک کی عطا ہے. اور دوسرا, ہم حق پہ تھے, ہم سچ پہ تھے. بالکل. ہم فالس فلیگ آپریشن ہم نے نہیں کیا. یہ انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار جو ہم پچھلے 15 دنوں میں کم از کم 4-5 ہم پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں, 6 اس میں بتا چکے ہیں کہ لیتھیم کے ذخائر سے لے کے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینا, اپنا الیکشن جیتنا اور 100 قسم کے ان کے شکار ہیں جو ایک تیر سے انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی. لیکن بہرحال کل ان کے عالم یہ ہے کہ یہ ذلیل اور خوار ہو گئے. آج میں نے صبح سے تمام ٹی وی چینلز میں نا ایک مطالبہ رکھا ہے. اچھا, کون سا؟ میں آپ کے آج شو کے ذریعے سے بھی, اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے بھی, میری پاکستان کی نا ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ایک کام کریں. انڈیا کی 7 جگہیں ہیں, وہاں پہ نا ہمارے پاس جو سٹاک ہے نا, ابدالی, حطف, شاہین, غوری, ابابیل, شاہین, ان میں سے جو ٹاپ کلاس کے 7 مزائل ہیں نا وہ نکالیں. اچھا. وہ انڈیا کی 7 جگہوں پہ جا کے جو ہے نا وہ ہٹ کریں. اب آپ پوچھیں گی 7 جگہ کون سی؟ پہلا نریندر مودی کا گھر. اچھا. دوسرا امت شاہ کا گھر, وزیر داخلہ ان کا. تیسرا ان کا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا گھر. چوتھا ان کا سیکورٹی ایڈوائزر نام نہاد 007 اجیت دیول. 5واں ان کا جناب جنرل جے ڈی بخشی. 6واں ان کا جناب میجر گورو آریہ. اور 7واں ان کا جناب ارناب گوسوامی. اچھا. یہ 7 مزائل اگر کوئی اچھے ستھرے اور عمدہ قسم کے نکال کے نا ابدالی یا فتح وہ ذرا ان کے اوپر چھوڑے نا, تو خدا کی قسم اس خطے کے اندر امن ہو جائے گا. اچھا چوہان صاحب, یہ رافیلز کو لے کر بڑا ان میں جو ہے گھمنڈ تھی, انا تھی, اور 2019 میں بھی جب اٹیک ہوا تھا پلوامہ کا, تو مودی کی تقاریر موجود ہیں جب اس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر ہمارے پاس رافیلز ہوتے. تو آج تو رافیلز بھی تھے, تو رافیلز میں مسئلہ ہے یا ان کے جو پائلٹس ہیں وہی نکمے ہیں؟ $288 ملین کا ایک رافیل ہے. مگ طیارہ ان کا جناب 72 سے 80 ملین ڈالر کا ہے. جو ٹوٹل نقصان ہوا آپ کو پتا کتنا ہے آج رات کا؟ 972 ملین ڈالر, 350-400 ارب. آدھے گھنٹے میں پاک افواج نے انڈیا کا منہ کالا کیا اور یہ ان کا نقصان کیا. آپ نے سوال پوچھا کہ تیاروں میں ایشو ہے یا طیارہ چلانے والوں میں. سر ان کی نیت, ان کی طبیعت, ان کی ذہنیت اور ان کی تربیت اس ہندوتوا کے علم بردار اس انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین فوج وہی خراب ہے. اصل میں ان کی نیت خراب ہے پاکستان کے حوالے سے. پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہوا 1 سال, بالکل. اکانومی بہترین ہونا شروع ہوئی, بالکل ہوئی. مہنگائی کنٹرول ہوئی,
इंडिकेटर माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेहतर हुए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेहतर हुई, फॉरेन रेमिटेंस बेहतर हुई, इंटरनेशनल इमेज बेहतर हुआ, इंटरनेशनली तमाम फाइनेंशियल अदारों ने पाकिस्तान की रेटिंग को अप किया, पाकिस्तान की PIA जनाब जहां पे बैन थी जनाब वहां पे दोबारा से सर्विसेज स्टार्ट हुई, पाकिस्तान की हर चीज बेहतर हुई। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने इसको हल्लाशेरी दी इंडिया को कि यहीं पे इसको फुल स्टॉप लगाओ पाकिस्तान को। ये अगले 2-3 साल जनरल हाफिज आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में अगर इस तरह चल पड़ा तो ये हमारे लिए मसला हो जाएगा। अच्छा चौहान साहब, ये जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ 10 बजे, उसका फिर एलामिया भी सामने आया और कहा ये गया था कि हम तो अमन के ख़्वाहां हैं, अगर आपने जंग जो है वो मुसल्लत कर दी है तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और उसमें ये भी कहा गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंटरवीन करे ताकि मामलात जो हैं वो डायलॉग के ज़रिए हल हो सकें। आपको लगता है कि ऐसे मौके के ऊपर कौन सा ऐसा मुल्क है जो अभी आएगा और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना तो नहीं चलें लेकिन ताल्लुकात बेहतर करने की जो है वो जिम्मेदारी पूरी करेगा? अच्छा, असल में ना जब कोई लड़ाई होती है ना, 2 फरीकों में, 2 ग्रोहों में, 2 माशरों में, 2 मुल्कों में, 2 रियासतों में, मार्केट का भाव चेक करने के लिए ना शुरू में एक छोटा मोटा इवेंट कराने की कोशिश की जाती है। वो जितने वेस्टर्न प्लेयर्स होते हैं ना उस 2 ग्रोहों और 2 मुल्कों को लड़ाने के हवाले से फ्यूचर के अंदर अपने प्लान्स बनाने के लिए वो वहां से असेस कर लेते हैं कि फ्यूचर का मंजरनामा क्या होगा। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने हैं ना, मैं वाहिद पॉलिटिशियन और तजिया निगार हूं जो 15 दिन से कह रहा हूं कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इजराइल फुल फ्लैज इंडिया के पीछे हैं। उन्होंने इंडिया को हल्लाशेरी दी और इन सारों ने मिलकर अपने अपने शिकार करने थे, एक तीर से 100 शिकार, कई शिकार। लेकिन उन्होंने ये देखना था कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या आता है। हमने तो अभी रिस्पांस ही नहीं दिया, अभी तो हमने दिफा किया था, इनका बेड़ागर कर दिया जना। सिर्फ 300-350 अरब रुपए का तो सिर्फ तैयारों के मद में नुकसान हो गया। इनका इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर बेड़ागर्क हो गया। इनके जनाब 3 ड्रोन्स 4 ड्रोन बल्कि 7 ड्रोन्स इनके जनाब वो गिर चुके हैं। इनको डिमोरलाइज कर दिया। CNN कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है, स्काई न्यूज कह रहा है, अल जजीरा कह रहा है, दुनिया का हर प्रोफेशनल ऑथेंटिक मीडिया चैनल कह रहा है कि इनके त्यारे गिरे हैं। इनके अपने टीवी चैनल मानना शुरू हो गए। 12-1 बजे तक मान नहीं रहे थे, अब 3 पे आ गए। अब 3 पे आ गए हैं। 3 पे आ गए ना। अभिनंदन पे ये पूरा 2 दिन अभी नहीं आए थे, तीसरे दिन जाके अभिनंदन को माना था कि अभिनंदन उधर आए। तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूं जो जिल्लत और रुसवाई इन्होंने कमाई है ना, इंडियन मीडिया ने, इंडियन रॉ ने, इंडियन फौज ने, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने और मोदी सरकार ने, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की सियासत का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। अब जो असेंबली के अंदर पिछले 15 दिन से जो उसकी जनाब खातिर तवाज़ो हो रही थी ना, जो अब खातिर तवाज़ो इनकी होनी है, इसका मुंह ही नहीं रहा ना पब्लिक में आने का ना इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आने। अच्छा चौहान साहब, इस सारे मामले के बाद पहले भी ये कहा जा रहा था कि जब 2 ये बड़े हाथी लड़ेंगे तो उसमें जो पिसे जाएंगे वो ज्यादातर होंगे मजलूम कश्मीरी। तो कश्मीरियों का जो मसला है, आपको लगता है कि इसके बाद और ज्यादा बढ़ेगा या कहीं सोल्यूशन ओरिएंटेड हो सकता है? देखें, जहां तक तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, मकबूजा कश्मीर, वहां तो इन्होंने इंडिया पूरे में और वहां पे इन्होंने जुल्म और जबर 22 अप्रैल की शाम से शुरू कर दिया था। बिल्कुल 3 बजे वकूआ हुआ है, जिंदगी अजीरन कर दी है। मुसलमानों की जिंदगी, आप कश्मीरियों का रोना रोते हैं। वहां का जो 30-35 करोड़ मुसलमान है, उनकी जिंदगियां 15 दिन से जीरन हुई हैं। हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हुए हुए जगह जगह, राह चलते माँ बहन बेटियों की इज्जतों पे हाथ डालना शुरू हो गया ये हिंदुत्व के और RSS के और बीजेपी के वर्कर्स और कारकुन। तो कश्मीरियों के साथ तो हद से ज्यादा है। लेकिन अब इसके जरिए से मसला कश्मीर भी हाईलाइट होगा, सिंध तास माहिदे पे इनकी बदमाशी भी हाईलाइट होगी, और अब जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने पाकिस्तान की अफवाज को फ्री हैंड दे दी है कि अब आप तय करें कि आपने क्या जवाब देना है। मेरा ख्याल है कि अगर ये सिंध तास माहिदा इन्होंने दोबारा से बहाल ना किया तो इनके 3 डैम है, कशनगंगा, कलबिहार और आपका सलाल डैम। ये मुझे लगता है कि तीनों के तीनों जनाब ये किसी न किसी अब्दाली, किसी न किसी गोरी, किसी न किसी शाहीन, किसी न किसी हतफ, किसी न किसी नसर और किसी न किसी अबाबील त्यारे की जबर का जनाब निशाना बनेंगे इंशाल्लाह। लगता मुझे ये है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बंदे के पुत्र बन जाएंगे, थोड़े को काफ़ी समझेंगे इंडियंस। और जिस अब ये सफ़ेद झंडा दिखा के, मैंने अभी
فیس بک کے اوپر چڑھایا ہے. یہ فوجی نہیں اٹھا پا رہے, آپ کی سوچ سے باہر ہے جتنے ان کے فوجی مرے ہیں. یہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے بھاگے ہیں ان کے جوان اور افسر. اب وہاں پر پہاڑوں پہ یہ جھنڈا دکھا کے منتیں کر رہے ہیں, یار ہمیں اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھانے دو. اس کی ویڈیو کلپس موجود ہیں. تو اللہ پاک نے سرخرو کیا, اور اس پورے کرائسس میں جو سب سے زیادہ عزت, نام, شان, ولولہ اور دبنگ چیز کمائی وہ پاک افواج اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر. اللہ نے سرخرو کیا, اور انشاءاللہ اللہ پاک آگے بھی پاکستان کو اور افواج پاکستان کو سرخرو کرے گا. اچھا چوہان صاحب, بس لاسٹلی مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف جو جہاز گرانا تھا ان کے وہی بدلہ نہیں تھا, بلکہ بدلہ ابھی باقی ہے. تو پاکستان کی طرف سے یہ جو پیغام دیا گیا ہے بھارت کو اور دنیا بھر کو, یہ بدلہ کس صورت میں ہوگا؟ اپنی تو جیسے تیسے گزر جائے گی. آپ کا کیا ہوگا جناب علی؟ تو یہ مودی سرکار کو پاکستان کی حکمرانوں نے اور پاکستان کی افواج اور سیکورٹی فورسز نے یہ میسج دے دیا ہے کہ ہم نے تو کاٹ لی, کاٹنے کے ساتھ تمہاری ناک بھی کاٹ لی, تمہاری عزت بھی کاٹ لی, تمہارے آپریشن سندور کو جناب آپریشن تندور بنا دیا تمہارے لیے, تمہارا ستیہ ناش, تمہارا سرناش, تمہارا انتم سنسکار, تمہاری آتما کو رول دیا ہم نے. لیکن باری ابھی ہماری ہے, اور وہ جو باری ہم ایکسرسائز کریں گے تو پھر تم خود ہی اندازہ لگا لو. میڈیا اس وقت انڈیا کا چیخ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. تو اب جو ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی. بہرحال اللہ پاک نے پاکستان کو سرخرو کیا, افواج پاکستان کو سرخرو کیا, عوام پاکستان کو سرخرو کیا, اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر کو سرخرو کیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.